اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا علی ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید مباہلہ، کیونکہ آج 24 مولانا کی تصویر نہیں آ رہی ہے آقا، ذی الحج ہے، لہذا آج 24 ذی الحج ہے. بڑی پربرکت، بڑی خوشیوں والی تاریخ ہے. سچائی کی جھوٹ کے اوپر جیت کی تاریخ ہے. عید مباہلہ کی تاریخ ہے. پنجتن پاک کی جیت کی تاریخ ہے. فتح کی، دین کی فتح اور کامیابی یہود و نصارہ پر، اس کی تاریخ ہے. لہذا اس سلسلے میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں. خصوصاً ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد آیت جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. علماء اخلاق اور خود یہ مولا کائنات کی حدیث اور اسی سے ملتی جلتی رسول اکرم سے بھی ایک حدیث ہے. خدا کو پہچاننا دو طرح سے ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں، آپ نے علم کلام میں بھی پڑھا ہوگا اور پڑھیں گے یا پڑھا ہوگا، اور فلسفی جسے کہتے ہیں اور فلسفہ، اس میں بھی معرفت. جب انسان اپنے رب، اپنے خالق کی تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کے اہم ترین اور مہم ترین جو دو راستے بیان کیے گئے ہیں، وہ دو راستے، ایک اندرونی راستہ جیسے آپ پڑھتے رہتے ہیں، اندرونی راستہ جو کہ نفس جسے کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ نفس کہا گیا ہے. بعض روح کہہ دیتے ہیں، بعض نفس کہہ دیتے ہیں، بعض قلب. بعض روایتوں میں آپ کو قلب مل جائے گا، بعض جگہ روح مل جائے گا، بعض جگہ نفس مل جائے گا. لہٰذا یہ سب ایک ہی معنی میں ہے. وہ کیا ہے؟ روح، انسان کا اندر. انسان سمجھتا ہے کہ قلب کے مطلب یہ دل ہے جو یہاں انسان کے بائیں پہلو میں رکھا ہوا ہے. یہ قلب نہیں ہے. روایات اور آیات میں جو قلب آیا ہے اس قلب کے معنی ہے وہی انسان کا نفس ہے. لہذا خدا کو پہچاننے کا ایک سب سے قریبی راستہ جو شمار کیا گیا ہے وہ یہی نفس کا راستہ ہے. اور اس نفس ایک راستہ بیرونی راستہ جسے کہا جاتا ہے، وہ انسان اپنی روح سے ہٹ کے باقی تمام کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور اپنے رب کو پہچانتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب انسان اپنے وجود کی گہرائیوں سے ہٹ کر اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اسے سب سے پہلے غور و فکر کی ضرورت ہوگی. غور و فکر کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اسے استدلال، دلیلیں لانی پڑیں گی. دلیلوں سے ثابت کرنا پڑے گا. لیکن جو روح کا راستہ ہے، نفس کا راستہ ہے، اس میں کسی دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. انسان اپنے نفس کو پہچان لے گا تو اس میں اس کا مطلب خدا کو شہودی طور پر اپنے خدا کو پا لیتا ہے. پھر اس کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ میں خدا کو جیسے اس کائنات میں نظم دیکھوں، اس کائنات میں سسٹم کو دیکھوں اور سسٹم کو ثابت کروں اور پھر کہوں کہ بھائی سسٹم جب ہی آتا ہے جب اس میں عقل استعمال ہوئی ہو. بغیر عقل و شعور کے
مثلا سسٹم وجود میں نہیں آ سکتا، اور یہاں کائنات میں ہم ذرے ذرے میں سسٹم کو، نظم کو پاتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو پر غور و فکر کرنے کے بعد توجہ لاتے ہیں، پھر دلیلیں لاتے ہیں، ان دلیلوں کے ذریعے سے اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ لیکن یہ جو نفس کا راستہ ہے، اس سے اگر انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے تو کبھی شک میں نہیں پڑ سکتا۔ ممکن ہے کہ بیرونی جو یہ کائنات کے چیزوں پر غور و فکر کر کے جو استدلال لا کے اس نے اپنے خدا کو مانا ہے، ممکن ہے کہ ایک وقت میں آ کے وہ ان میں شک میں پڑ جائے یا کچھ ایسی بات آ جائے، لیکن جو نفس کو پہچان کر نفس کے ذریعے سے اگر انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے تو اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں، کسی لمحے میں بھی وہ کبھی شک کا شکار نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ اپنی ذمہ داریوں کو شہودی طور پر، اس لیے آپ دیکھیے گا عرفا کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ علماء عرفا جو ہوتے ہیں، عرفا عارف کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ اپنے شہود کے ذریعے سے اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، اپنے نفس کے ذریعے سے، اور نفس جو ہے وہ سب سے اہم راستہ اپنے خالق کو پہچاننے سے جو جڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ معرفت النفس ہے، اپنے نفس کو پہچاننا جی۔ اور انسان اپنے نفس کو اگر پہچان لیتا ہے تو سمجھ لیجیے اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لے گا وہ۔ لیکن یہ نفس کو پہچاننا ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ انسان کو یہ معمولی وہ مخلوق نہیں ہے، انسان ایک معمولی مخلوق نہیں ہے۔ کبھی ڈاکٹر آ کے کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو انسان کے ایک ایک پرزے کو ہلا کے دیکھ لیا، ایک ایک جسم میں گھس کے دیکھ لیا اور ہم انسان کو جانتے ہیں۔ انسان کے اوپر کتنی ریسرچ آج تک کر چکے آج کے زمانے کے انسان جی، اتنی کرنے کے باوجود بھی ایک ویسٹرن ایک بڑا عالم کیا لکھتا ہے؟ کتاب لکھتا ہے، بہت موٹی کتاب، اور کتاب کا نام کیا رکھتا ہے؟ انسان موجود ناشناختے، انسان موجود ناشناختے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے آج تک پہچانا ہی نہیں گیا۔ آج تک ہم معمولی سا ایک انسان سمجھ لیتے ہیں، ایک چھوٹے سے جسم کا، موٹے سے جسم کا، پتلے سے جسم کا، ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں، ایک دل ہے، ایک گردہ، دو گردے، پھیپھڑے ہیں، اسی کو انسان سمجھ لیتے ہیں جی۔ جبکہ ساری ریسرچ کرنے کے بعد ایکسپرٹ لوگ، بڑے بڑے عالم اس پہ ریسرچ انسان پہ ہو چکی ہے، اور آخر میں مجبور ہے، آخر میں کتاب لکھتا بھی اور لکھتا ہے کہ انسان موجود ہے ناشناختے، انسان کو آج تک کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو معرفت النفس، اب انسان اگر اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو وہ پھر اپنے رب کو بھی پہچان، یہ سب سے قریبی اور شہودی راستہ ہے، اس میں کبھی انسان دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی پھر اسے اپنے خالق کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن مسئلہ سب سے اہم جو آ کے پھنستا ہے وہ کہاں پھنستا ہے کہ ہم نفس کو پہچانتے کب ہیں؟ ہم نفس کو پہچاننے کی کوشش ہی کب کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا اس کی رکاوٹوں کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے نفس کو پہچاننے سے روکتی ہیں جی۔ کبھی ہم اپنے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اس دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم ٹائم ہی نہیں نکالتے کہ اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ ہم اپنے لیے یہ کریں گے، ہم یوں کریں گے، اپنے لیے کرنے لگا ہے۔ اس لیے انسان کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک جسم سے بنی ہوئی مخلوق کا نام ہے۔ انسان خالی جسم کا نام نہیں ہے، انسان ایک جسم رکھتا ہے، ایک روح رکھتا ہے، جس کو میں کہتا ہے انسان، وہ انسان ہے۔ جسم تو اس دنیا کا، کیونکہ دنیا جو ہے یہ ایک کیا ہے؟ مٹیریل ورلڈ جسے کہتے ہیں، مٹیریل ورلڈ کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ اس دنیا کی کمزوری ہے، ورنہ یہ جسم، انسان کون ہے؟ اگر یہ جسم ہی انسان ہے تو انسان، آپ سب جانتے ہیں کہ انسان ہر 10 سال میں یا 7 سال میں، آپ جائیے سائنٹسٹ جو ڈاکٹرز سے پوچھئے گا، ہر 7 سال یا 10 سال میں انسان کا ہر سیل چینج ہو جاتا ہے جسم کا۔ آج سے 7 یا 10 سال پہلے جو میرے جسم کا ایک نقطہ بھی، آپ کو ایک تل برابر بھی، آپ یہ نہیں، ڈاکٹر یہ کہیں گے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، ہر سیل چینج ہو جاتا ہے نہیں، بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ کچھ انسان کے پیر کے سرے سے لے کر فنگر پرنٹ سب، مطلب چینج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ پہلے کچھ اور تھے، نہیں، یہ سب چیزیں لائنیں وہ کی وہی ہیں لیکن دوسری آ گئی ہیں اس کی جگہ، یہ چینج ہو جاتی ہے ہر 10 سال میں۔ اسی سے آپ فلسفے میں جائیں گے، علم کلام میں جائیں گے، اسی سے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان ایک جسم کا نام ہے، روح کو نہیں مانتے کہ روح کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی سے ثابت کیا جاتا ہے کہ جسم، انسان 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے، جسم اور روح سے۔
ثابت کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایسے ہی ثابت کرتے ہیں کہ اگر انسان، یا مثال کے طور پر جب معاد کی بات آتی ہے، قیامت کی بات آتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ معاد جسمانی ہوگی یا روحانی، کیونکہ جسم تو یہاں، کچھ کہتے ہیں روح کا حساب کتاب ہوگا، کچھ کہتے ہیں جسم کا ہوگا، کچھ کہتے ہیں دونوں کا ہوگا. تو جو اعتراض کرنے والے وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مر گیا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، ریت میں مل گئی ہیں، خاک بن گئی ہیں، اور اس خاک کے اوپر وہ کیا بن گئی ہیں جسے کہتے ہیں ہم کھاد بن گئی ہیں، اور وہ کھاد جا کے کھیتوں میں پڑ گیا ہے، کھیتوں میں پڑ گیا ہے تو پیڑ اگ گئے ہیں، گھاس اگ گئی ہے، اور گیہوں اگ گئے ہیں، اور وہ گیہوں چاول وہ دوسرے نے کھا لیے ہیں، تو اس کا مطلب اس انسان کے جسم کا ایک حصہ اس انسان کے جسم میں چلا گیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اگر خدا قیامت کے دن یہ چاہے کہ اس بندے کو عذاب یا کرے اس کے گناہوں پہ، تو اس کا مطلب اس کا حصہ اس حصے میں بھی اس پہ بھی عذاب کرے، تو اس بیچارے انسان کی کیا خطا تھی؟ وہ تو نیک ہے، پھر اس پہ بھی کیسے؟ تو یہ سب اعتراضات ہیں، میرا میٹر یا موضوع وہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان جسم اور روح جب دو ثابت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میں جو ہوتی ہے وہ ہے انسان. ابھی آج سے 20 سال پہلے جن کی عمر مثلا ہے 20 سے زیادہ ہے، وہ کہیں مطلب میں 20 سال پہلے میں نے یہ کیا. کس نے کیا؟ میں کون ہے؟ جسم ہے. یہ جسم تو 10 سال میں بدل گیا، اور 20 سال میں تو 2 مرتبہ بدل گیا. ہر 10 سال میں بدلتا ہے یا ہر 7 سال میں. تو اگر 20 سال ہے تو 20 سال میں 2 مرتبہ چینج ہو گیا. تو پھر کیوں کہہ رہا ہے میں نے 20 سال پہلے یہ کیا؟ یہ میں کون ہے؟ یہ میں وہی انسان کا نفس ہے. یہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کھایا، میں نے وہ پیا. جی لہذا یہ نفس کو پہچاننا ہمیں ضروری ہے. لیکن اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے جو خطرناک چیز اور سب سے جو اہم چیز جو بتائی گئی ہے کہ جو انسان اپنے نفس کو پہچاننے سے رک جاتا ہے، وہ سب خود پسندی کو کہا گیا ہے. خود پسندی، جسے عجب بھی علماء اخلاق نے اسے عجب کے نام سے بھی، خود پسندی، یعنی وہ اپنے ہر چیز کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. انسان اپنی مثال کے طور پر کوئی نیکی انجام دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے میں نیکی انجام دیا، آپ نے مثال کے طور پر انہوں نے نیکی انجام دی، انہوں نے یہ نیک کام کیا، انہوں نے یہ نیک کام کیا، اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے اتنی توفیق دی کہ میں نے یہ نیک کام انجام دیا، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے یہ کام کیا، اور وہ اس بات پہ خوش ہے، اس بات پہ خوش ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو، اس نعمت کو، اس صفت کو، اس اخلاق کو میرے کنٹینیو رکھے. وہ یہ چاہتا ہے. تو اس کو خود پسندی نہیں کہتے ہیں، یہ تو بلکہ اچھی چیز ہے. لیکن خود پسندی کیا ہے؟ خود پسندی یہ ہے کہ میں نے اگر کوئی نیک کام انجام دیا تو میں سب سے بڑا ہوں، اور یہ جو نعمت وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ نعمت جو ہے وہ مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں ایسا بنا، وہ یہ نہیں سوچتا. پھر وہ سوچتا ہے، پھر وہ اللہ سے ٹکرانے لگتا ہے. پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں، خدا نے اگر مجھے یہ توفیق دی ہے، خدا نے اگر میرے اندر اگر یہ صفت ہے تو یہ میرا حق ہے. وہ یہ سمجھنے لگتا ہے. میں اگر اچھا مجلس پڑھ لیتا ہوں، یا میں اچھا عالم بن گیا ہوں، یا میں اچھا پڑھ لیتا ہوں، یا میں یہ کر لیتا ہوں، تو وہ کیا سمجھتا؟ اب اگر میرے اندر یہ اچھائی ہے تو یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، میں کیونکہ ایسا ہوں اس لیے مجھے یہ دی گئی ہے. وہ یہ سمجھنے لگتا ہے. وہ اپنا آپ کو ان چیزوں کا مستحق اور ذمہ وہ سمجھنے لگتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی، اللہ چھین بھی سکتا ہے. لہذا وہ یہی سوچتا ہے کہ کیونکہ میں اس کا حقدار ہوں اس لیے مجھے ملی ہوئی ہے یہ. اس لیے پھر وہ یہ ہمیشہ کبھی سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ مجھ سے چھینی جائے گی. وہ یہ چاہتا ہے نہیں، مجھ سے چھیننی نہیں چاہیے. مجھ سے اگر مجھے کوئی کلرک بنا دے، کوئی میں کلیکٹر بن جاؤں، یا مثال کے طور پر جیسے آج کل آپ لوگ ہیڈنگوں میں پڑھ رہے ہیں کہ بھائی اب اس کے جواب مل رہے ہیں کہ بھائی ایک شوہر نے اپنی بیوی کو پڑھا کے وہ ایس ڈی ایم بن گئے، اس نے کیا کہا. اب وہ اس کے جواب پتہ ہے کیا دیے جا رہے ہیں؟ جو دوسرا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی ایسے پڑھانے سے کوئی پڑھا لے گا تو وہ تو اس کی صلاحیت تھی جو وہ پڑھ لی ہے، وہ تو اس کی صلاحیت. یہ کیا ہے؟ یہ عجب، خود پسندی. وہ اس کی، یعنی اس کا مطلب اگر ماں باپ کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں تو ماں باپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے. نہیں جی، ان کا حق ہے کہ یہ بن گئے ہیں ایس ڈی ایم، آئی ایس، آئی پی ایس، ان کا کوئی. یہ ہوتی ہے خود پسندی. یعنی پھر انسان وہ جو اسے عہدہ ملا ہے، پھر وہ انسان اسے اپنا حق سمجھنے لگتا ہے کہ میرا حق ہے، میں نے اپنے آپ حاصل کیا ہے، میں نے اسے خود پسندی. پھر وہ اس کے بعد یہ چاہتا ہے کہ بس یہ سب سے خطرناک چیز ہے جو انسان کو اپنے نفس کو پہچاننے سے روکتی ہے، اپنے
نفس کو. لہذا اگر اپنے اندر کوئی خصوصیت، اس لیے آپ نے آداب اسلامی پڑھ چکے ہیں آپ سب لوگ، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب بھی مولانا امام سجاد کیا فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام آیا کرے تو درود پڑھتے ہیں. روایت ہے کہ اگر محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کا ثواب اگر انسان کو پتہ لگ جائے تو وہ بس درود اور درود ہی پڑھتا رہے. وہ بولیے رسالہ حقوق، مولا امام سجاد رسالہ حقوق میں کیا فرماتے ہیں، جب بھی اپنے اندر کوئی اچھی صفت دیکھو، کوئی خوبی دیکھو، کوئی اچھائی دیکھو تو اکڑ مت جانا، اپنے باپ کو اس کی اصل اور بنیاد جاننا، اپنے باپ کو. اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سا کچھ بنے، میرے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، میں اپنے پیروں پہ اپنے آپ کھڑا ہوا ہوں. مولا کیا کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں جب بھی کوئی اچھائی دیکھو تو سمجھ لینا کہ تم برانچ ہو، وہ جڑ ہے، تم فرق ہو، تمہارا باپ تمہاری اصل ہے. اگر تمہارے اندر یہ نعمتیں ہیں تو نعمت لینے قابل اگر کسی نے بنایا وہ تمہارے باپ نے بنایا ہے. جی وہ پیر جن کو آپ آج یہ کہہ رہے ہو میں اپنے پیر پہ اپنے آپ کھڑا ہوا ہوں، وہ پیر کس نے دیے ہیں؟ تو یہ خود پسندی جو سب سے خطرناک چیز ہے جو انسان کو اپنے معرفت النفس یعنی اپنے نفس کو پہچاننے سے روکتی ہے. وہ کبھی وہ سب کی کمی دیکھے گا لیکن اپنی اور یہ اس کی خود پسندی کی سب سے نچلی اور سب سے پست جو درجہ ہے وہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیے اچھائی کو کہہ سکتا ہے کہ میری یہ نیکی تھی، میری اچھائی تھی، میں اچھا سمجھا، لیکن بعض لوگ خود پسندی کے اتنے درجے تک گر جاتے ہیں کہ وہ اپنی برائی کو بھی اچھائی سمجھنے لگتے ہیں. پھر انہیں اپنی برائی بھی برائی نظر نہیں آتی. یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ اپوزٹ ہے کس کے؟ معرفت النفس کے. اور جب تک انسان نفس کو پہچان نہ لے وہ دنیا میں کہیں بھی ٹھوکرے کھاتا پھر وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. اس لیے مولا کائنات کیا کہتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. فقد ہے آپ سب جانتے ہیں، علم نحو پڑھ چکے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ممکن ہے پہچان لوگے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو ممکن ہے یا یوں ہے وہ ہے پہچان سکتا ہے یا راستے فراہم ہو جائے. نہیں، فقط پہچان لیا. اگر اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے آپ کا مطلب یہ نہیں کہ میں 80 کلو کا ہوں یا 75 کلو کا ہوں اور میرے اتنے بڑے ہاتھ ہیں، نہیں، یہ پہچاننا نہیں. نفس کو، اپنی نفس کی صلاحیتوں کو کہ میں کیوں ہوں، کیوں، کہاں میری ذمہ داری بھی ہے کچھ یا نہیں، ایسے ہی میں جانوروں کی طرح بس زندگی گزار رہا ہوں. لہذا خود پسندی اور خود پسندی، عجب اور خود پسندی، یہ سب وہ چیزیں ایک عہدہ مقام ہے جو اس انسان کو ان چیزوں سے روکتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ جو مجھے یہ عہدہ ملا ہے وہ میرا حق ہے، میرا حق ہے. یہ خود پسندی انسان کو اپنے نفس کو پہچاننے سے روکتی ہے. جی اس کے بعد یہ انسان اپنے نفس کو پہچانے. ایک آتا ہے کبر یا ایک ہوتا ہے شیطان. یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو معرفت النفس سے روکتی ہیں. انسان کبھی ہم سوچتے ہیں یا دنیا میں مشغول ہو جانا، دنیا کی چاہت میں مشغول ہو جانا بھی انسان کو انسان کی معرفت سے، نفس کی معرفت سے روکتا ہے. کیسے روکتا ہے؟ انسان جب دنیا میں اتنا مشغول ہو جائے گا کہ میں اپنے لیے یہ کروں، میں اپنے لیے وہ کروں، اپنے گھر والوں کے لیے یہ کروں، بیوی کے لیے یہ کروں، بچوں کے لیے یہ کروں، ماں کے لیے یہ کروں، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان اس کو ٹائم ہی نہیں ہے، پھر اس کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی سوچے، اپنے نفس کے بارے میں سوچے. ٹھیک ہے. جہل و نادانی یہ انسان کو اس کو اپنے آپ سے پہچاننے سے روکتی ہے. کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. آپ جانتے ہیں کبر کے بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. کبر خدا سے ڈائریکٹ مقابلے کا نام ہے. کبر آپ جانتے ہیں، اور گناہ کر کے انسان معاف ہو سکتا ہے. یہ کبر جو ہوتا ہے نا ڈائریکٹ خدا سے جنگ کا نام ہے، آپ جانتے ہوں تو. کبر کا مطلب ہے انسان ڈائریکٹ خدا سے ٹکرا رہا ہے. حدیث ہے، یہ حدیث قدسی میں کیا ہے، کیا کبر، یہ تکبر جسے کبریائی کہتے ہیں. یہ کبریائی میری رضا ہے. خدا کہہ رہا ہے یہ کبریائی
میری ردا ہے، جو اس چادر میں پیر ڈالے گا میں اس کو گرا دوں گا. جی کہ اب آپ سوچئے، میں اگر کسی چیز پہ غرور و تکبر کر رہا ہوں تو کس چیز پہ مجھے غرور کرنا چاہیے، تکبر کرنا چاہیے؟ جو میری ہو نا. بھائی انسان اتراتا کس چیز پہ؟ جو میری ہو. آپ بتائیے ہمارے پاس کون سی چیز میں ہماری ہے؟ کوئی چیز ہے ہم میں سے کوئی سی ایسی جو ہماری ہو؟ جی ہیلو آپ بتائیے. انسان جو زندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک، یا یہ کہیے فقر ذاتی رکھتا ہو، جو ذاتاً فقیر ہو، اسے زیب دیتی ہے تکبر. جو ذاتاً اپنی ذات کے اعتبار سے ہی فقیر و محتاج ہو، بقول ہمارے ایرانی استاد کے، جس نے پہلے سے کمیٹی امداد کمیٹی کھول رکھی ہو، مجھے دے دے، مجھے اللہ کر رہا ہو، اسے زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے کسی بھی چیز پہ. تکبر کسے زیب دیتا ہے؟ تکبر کسے زیب دیتا ہے؟ اللہ جو کو. چیز جس کی ذاتی ہو. ایسی ذات کوئی، اور اگر ایسی ذات کوئی ہے تو صرف پروردگار عالم کی ذات ہے، جس کی ہر چیز اپنی ذاتی ہے. پروردگار کے علاوہ کسی کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے. اس لیے کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے. اس لیے صرف کبریائی اللہ کو زیب دیتی ہے. اب اگر اس میں کوئی پیر ڈالے تو آپ سوچئے کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ اللہ سے مقابلہ ہو گیا نہیں؟ تو تکبر. اور آپ یہ دیکھ لیجیے بعض کتنے گناہ ایسے ہیں جو اللہ نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، معاف کرتا ہے، لیکن تکبر کو کبھی معاف نہیں کرتا، جلدی سے فوراً گراتا ہے. فوراً گراتا ہے. ایسی جگہ جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس جگہ پہ ذلیل کر دیتا ہے. بقول یعنی ایسی جگہ سے جہاں سوچ بھی نہیں سکتے، گھر کے کونوں میں گھسے بیٹھے ہو، وہاں ذلیل کر دے گا. لہذا یہ کبریائی، یہ تکبر اسی کو زیب دیتی ہے جس کی چیز یا کوئی بھی چیز ذاتی ہو. ہم تو محتاج ہیں نا. لہذا ہمارے اندر اگر کوئی ہمیں نیکی نظر آئے، کوئی اچھائی نظر آئے، تو سب سے پہلے تو اپنے باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اپنے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی. پروردگار تیرا شکریہ. یہ مومن ہے، یہ انسان ہے. تو یہ کبریائی تکبر کبھی بھی انسان کو اپنے بارے میں سوچنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اور یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، خود عجب اور خود پسندی اور تکبر. عجب میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جب ہر چیز کو اپنے آپ کو اپنا مستحق سمجھنے لگتا ہے، بس یہ میرا حق ہے، بس یہ میرا حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے، اور ہر ایک کو اپنے سے نیچا سمجھنے لگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اکیلا رہ جاتا ہے. وہ ایسے لوگ اکیلے ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے ہیں. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات فرماتے ہیں اوحش الوحش العجب ولا وحدت اوحش من العجب. عجب یعنی وہی خود پسندی، ہر چیز اپنے لیے پسند کرنا، بس میں جسے کہتے ہیں. یہ مولا کیا فرماتے ہیں؟ سب سے ہولناک جو تنہائی ہے نا، وہ خود پسندی والی تنہائی ہے. اور کوئی تنہائی عجب اور خود پسندی سے زیادہ وحشتناک نہیں ہو سکتی. یہ سب سے زیادہ وحشتناک ہے، سب سے زیادہ وحشتناک ہے. جی مولا رسول اکرم بھی اس بارے میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَتَعَجَّبُ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا هَلَكَ. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی نیکیوں پہ اترائے اور خود وہ ہلاک نہ ہوا ہو. جو اپنے اچھائیوں پہ، اپنے عہدے پہ، اپنی خوبصورتی پہ، اپنے علم پر، اپنے شعور پر، اپنے کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے اچھائی جسے انسان سمجھ لے اچھائی. اولاد کو سمجھ لے کہ بھئی اولاد مثلا میرے اتنی اولاد ہے، اسی پہ فخر کر رہا ہے. مثلا میرے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں اچھائی والی ہوں، بری چیز کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے انسان. تو رسول کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی نیکیوں پر عجب کرے اور وہ ہلاک نہ ہوا ہو. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی دوسروں کو چھوٹا سمجھنا. اور ہم طلاب ہیں، طلاب اور طالبات بھی ہیں. دین ہمیں انکساری سکھاتا ہے. جتنا ہم کیا کہتے ہیں نا، خدا کیا کہتا ہے، جتنا ہم اپنے آپ کو نیچے لیتے چلے جائیں گے، خدا اتنا اٹھاتا چلا جائے گا. جی ایک واقعہ ہے، آپ سنیں گے تو جالب ہے. ایک شخص اپنے گھوڑے کو لے کے جا رہا تھا.
چھوٹی سی, زیادہ گہری بھی نہیں, معمولی سے ندی تھی. اب وہ اسے لے کے جانا چاہ رہا, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. بھئی اتنی گہری بھی نہیں ہے, پھر کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ پریشان ہے, بہت دیر ہو گئی. پھر ایک عقل مند باشعور انسان آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ پانی کو ذرا ہلا دو صحیح سے, پانی کو صحیح سے زمین سے ہلا دو, تاکہ مٹی جو ہے نا, گاد جسے کہتے ہیں, وہ پانی میں گھل مل نہ جائے. جب تک اسے ہلا دو, اتنا ہلا دو کہ پانی کیا ہو جائے, گادلا جسے کہتے ہیں, گادلا ہو جائے. اس نے ایسا ہی کیا. اب جو اس گھوڑے کو لے کے چلا, گھوڑا چل پڑا. اب اس سے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ بھائی پانی کی گہرائی تھوڑی کم ہو گئی ایسا کرنے سے. تب گھوڑا نہیں بڑھ رہا تھا, اب گھوڑا آگے بڑھ گیا. تو اس حکیم نے, اس دانا باشعور انسان نے یہ کہا, کیونکہ اس وقت پانی صاف تھا اور گھوڑا اپنے آپ کو اس میں دیکھ رہا تھا, اور وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ پر اپنا پیر رکھوں, میں اپنے آپ پر اپنا پیر رکھوں, کیونکہ وہ اپنا آپ سے محبت, حب, یہی کا حب ذات کا مطلب کیا ہے, خود پسندی حب, یعنی اپنے ذات کو پسند کرنا. میری ذات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے کوئی بات, چاہے وہ دین کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں مطلب. ہوگا دین غصے کو کہتا ہوگا, میرا غصہ. دین تکبر کو کچھ بھی کہہ رہا ہو, میرا ایٹیٹیوڈ. نئے نئے طریقے سے دین کی مخالف باتیں انگریزی میں ڈھال کے کر دی, اور اسی کو لوگ اچھا سمجھنے لگے. ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ جی؟ تو یہ ایک پلاننگ ہے پوری, ایک اسلام سے دور ہو گئے, نام مسلمان ہیں. تو وہ گھوڑا کیوں نہیں بڑھ رہا تھا آگے؟ کیونکہ وہ اپنی تصویر دیکھ رہا تھا, وہ اپنے سے محبت ہے, اسے میں اپنے اوپر پیر نہیں رکھ سکتا بھائی. اب جب اس نے پانی کو ہلایا, گاد بن گیا, اسے اپنی تصویر نظر نہیں آ رہی تھی, آرام سے چلا گیا. ایسے ہی انسان جب تک وہ اپنی ذات سے محبت کرتا رہے گا, ہر چیز کو اپنا, ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو مستحق سمجھتا رہے گا, تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتا. تو خود پسندی خالی معرفت نفس سے ہی نہیں روکتی, ترقی سے بھی روکتی ہے. وہ ترقی چاہے دنیاوی ہو چاہے معنوی ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عجب اور خود پسندی ترقی سے بھی روکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان عجب اور خود پسندی میں, حب ذات, اس میں کیا کرتا ہے, بس وہ اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے جی. وہ ہر چیز میں اچھا نوحہ پڑھتا ہوں, میں میرے سے اچھا نہیں پڑھ سکتا کوئی, میں اچھا درس پڑھتا ہوں, میرے سے اچھا نہیں ہو سکتا کوئی, اور اگر کوئی ہو جائے تو چڑ جائے گا مثلا. تو اب کیا ہوگا, یہ کبھی ترقی نہیں کرے گا, یہ انسان کبھی ترقی نہیں کرے گا. اپنے آپ کو جتنا جھکاتے چلے جاؤ گے خدا کے لیے, اتنا خدا بلند. اور آپ دیکھیے, کوئی ایک دنیا میں آپ تجربہ پریکٹیکل میں بتا دیجئے, کوئی ایک بڑی شخصیت ایسی بتا دیجئے جو جتنا جھکی اور خدا نے بلند نہ کیا ہو. نماز کی سب سے خدا کے قریب, سب سے قریبی حالت کون سی کہا جاتا ہے؟ نماز تو قریبی ہے. نماز میں بھی خدا کے سب سے قریبی چیز کسے کہا جاتا ہے؟ سجدے کو. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس نے اپنے آپ کو بالکل زمین پہ ڈال دیا ہوتا ہے انسان نے. وہ خدا کو پسند ہے, وہ خدا کو, انسان کو پھر وہ خدا اتنا بلند کر دے گا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لہذا اپنے نفس کو پہچان لیا تو سمجھ لیجئے خدا کو پہچان لیا. اور ہم پوری زندگی صرف اسی میں گزارنے, اور جب انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو پھر اسے اپنی برائیاں بھی اچھائی نظر آتی ہیں. پھر وہ دین کو بھی کہے گا, دین کیا کہتا ہے بھائی, یہ زبردستی تو ہے پردہ, یہ حجاب زبردستی کا ہے, یہ کام زبردستی, ہم کیوں مانیں؟ انسان پھر گناہوں میں کھستا چلا جاتا ہے. پھر وہ اتنا اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے کہ پھر وہ دین کے خلاف, خدا کے خلاف بھی کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ایک اس کا نقصانات میں سے ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے ہم سب کی, کیونکہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, ہم حوض امام کی یہ ایک چھاونی, مدرسہ نہیں ہے, مدرسہ ایک چھاونی ہے, مدرسہ چھاونی. ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں, ہماری ذمہ داری ہے. یعنی ہماری کمال آپ جانتے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری وہ ہے جو بہت سے اکثر انبیاء کی ذمہ داری تھی. اکثر انبیاء وہ ذمہ داری ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں جو انبیاء اٹھا کے آئے تھے. تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے جی؟ ہم انبیاء کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے کے چلنا ہے نا ہمیں, نبیوں کی جو کام نبیوں نے کیے ہیں, تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے جی؟ آپ دیکھ لیجئے نبی کتنے آئے,
سب نبیوں کا آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیجیے، ان زندگی کا نچوڑ آپ کو کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میں کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تزکیہ۔ آپ تمام انبیاء کی زندگی کا نچوڑ دیکھ لیجئے، کیا ہے؟ تزکیہ اور مکارم اخلاق کے لیے آئے، وہ انسان کو اس کے تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کسی سے نہیں کہتے، تزکیہ یعنی اپنے آپ کو صفائی کرنا، صفائی اندر سے گندگیوں سے صاف کرنا، پلیدگیوں سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، خود پسندی سے، یہ تمام وہ صفاتیں جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور انبیاء کا مقصد اور ہدف کیا ہے بعثت کا؟ انہی گندگیوں کو نکال کے پھینکنا اور مکارم اخلاق۔ آپ تمام انبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن دیکھ لیجئے، احادیث دیکھ لیجئے، آپ کو کیا ملے گا؟ نچوڑ ملے گا تزکیہ نفس۔ وَيُزَكِّيهِمْ، رسول آئے تاکہ ان کا تزکیہ کر سکیں۔ تو تزکیہ تو کیا ہم تزکیہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا تو پھر اسے پتہ لگے گا کہ میرے اندر یہ گندگیاں ہیں، میرے اندر حسد بھی ہے، میرے اندر بغض بھی ہے۔ جب انسان خود پسندی کو چھوڑے گا تب اسے لگے گا کہ ہاں یہ غلطی جسے میں اچھا سمجھ رہا تھا یہ غلطی ہے، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ دشمن ہے ہماری ذات کا۔ جب انسان ان سب کو نکال کے پھینک دے گا تب انسان کا جگہ خالی ہوگی۔ کیا کہا گیا ہے؟ قلب الانسان عرش الرحمان۔ یہ جو انسان کا قلب ہے، یہ قلب نہیں فزیکل والا، یہ روح، یہ عرش الرحمان کا، یعنی انسان کی مولا کائنات حدیث آپ اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے اہل بیت نے انسان کے جسم کی بھی قیمت لگائی ہے، اس کے روح کی بھی۔ انسان کی جسم و روح کی سب سے کم قیمت کیا ہے؟ میں بتا چکا ہوں پہلے کہیں نہ کہیں، انسان کی سب سے معمولی قیمت جنت ہے۔ انسان کی سب سے معمولی قیمت جنت ہے، تو جنت سے کم میں مت بیچ دینا اپنے آپ کو۔ لیکن ہم کیسے ہیں؟ ہم چھوٹی سی بات پہ بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو جی۔ تو جنت سے سب سے معمولی قیمت انسان کے بدن کی جنت ہے، اس سے کم میں مت بیچ دینا۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب معمولی جنت ہے تو اعلیٰ جنت کا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ 33 نمبر پہ بھی انسان پاس ہوتا ہے، 99 نمبر پہ بھی پاس ہوتا ہے، کچھ فرق ہے جی؟ آپ لوگ سن زیادہ غور سے رہے ہیں یا آواز آپ لوگوں کو نہیں جا رہی ہے جی؟ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی تو انسان کی جسم و روح کی سب سے معمولی قیمت کیا ہے؟ جنت۔ حدیثوں میں ہے جنت سے کم میں مت بیچ دینا اپنے آپ کو۔ پروردگار عالم سے دعا کو، پروردگارہ آج کے دن کے صدقے جو کہ سچائی کی جھوٹ کے اوپر جیت کی تاریخ ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی جیت کی تاریخ ہے، اس دن کے صدقے میں ہم سب کو سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پہچاننے کی توفیق مرحمت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد صلی علی محمد و آل محمد۔